2025 کو ہم الوداع کہہ چکے ہیں اور 2026 سٹارٹ ہو چکا ہے، اور اس ٹائم پہ اگر آپ ایک پل کے لیے رک کے اپنی لائف کو دیکھیں تو شاید آپ کو بھی محسوس ہو کہ یہ سال صرف دنوں اور مہینوں کا مجموعہ نہیں تھا، مینس کہ یہ ایک کیلنڈر کا پنا نہیں تھا۔ یہ سال ایک امتحان تھا، ایک سبق تھا اور ایک خاموش استاد تھا۔ یہ سال آپ کو کچھ دے کر نہیں گیا، یہ سال آپ کو سمجھا کر گیا ہے۔ کئی بار ہم ہنستے رہے لیکن اندر سے تھک چکے تھے۔ کئی بار ہم نے دوسروں کے لیے بہت کچھ کیا اور جب خود کی باری آئی تو خود کو سب سے آخر میں پایا۔ کچھ فیصلے ایسے تھے جن پہ ہمیں فخر ہے، لیکن کچھ غلطیاں ایسی جن کا بوجھ آج بھی سینے میں کہیں دبا ہوا ہے۔ اگر وہ غلطیاں وقت پر سمجھ آ جاتی تو شاید آج دل اتنا بھاری نہیں ہوتا۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ I hope you all are good. I am also fine, الحمدللہ۔ گھر کے چھوٹے موٹے کام جو کہ ہم ہاؤس وائف کی ذمہ داری ہوتی ہے بس وہی ہو رہے ہیں، تو ساتھ میں ہم ٹاپک کو بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ 2025 ہمارے صبر، ہماری ہمت اور ہمارے یقین کو آزمانے آیا تھا۔ جو دل ٹوٹے وہ مضبوط ہوئے اور جو خاموش رہے وہ سمجھدار بنے۔ سال 2025 ختم ہو گیا، مگر اس کے دیے ہوئے سبق ہمارے ساتھ رہیں گے۔ اس ویڈیو میں وہ لائف لیسن شیئر کر رہی ہوں جو 2025 نے مجھے سکھائے۔ یہ کسی کتاب کی باتیں نہیں ہیں، یہ وہ سچ ہے جو آنسوؤں کے ساتھ سمجھ آئے۔ اگر آپ انہیں سچ میں سمجھ گئے تو میں پوری یقین کے ساتھ کہتی ہوں کہ 2026 آپ کے لیے خوشیوں، سکون اور طاقت بھرا نیا آغاز ہوگا۔ لیسن 1، باتوں کو دل پر مت لو۔ کبھی نوٹس کیا ہے کوئی بس ایک لائن بول دیتا ہے، شاید بنا سوچے، شاید غصے میں، اور وہ لائن آپ کے دماغ میں اٹک جاتی ہے۔ آپ کام کر رہے ہوتے ہیں پر دماغ وہیں اٹکا ہوتا ہے۔ رات کو بستر پر لیٹے ہوئے بھی وہی بات دہرائی جاتی ہے کہ اس نے ایسا کیوں بولا، مجھے وہاں کچھ کہہ دینا چاہیے تھا، مجھے خاموش نہیں رہنا چاہیے تھا۔ دھیرے دھیرے نیند اڑ جاتی ہے، موڈ خراب رہنے لگتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ آنے لگتا ہے، پورا دن خراب ہو جاتا ہے صرف اس لیے کیونکہ کسی نے کچھ کہہ دیا تھا۔ اور سب سے عجیب بات کیا ہوتی ہے، جس نے وہ بات کہی ہوتی ہے وہ اپنی زندگی میں مست ہوتا ہے۔ شاید وہ تو اس پل کو بھول بھی چکا ہوتا ہے، اسے اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کے ایک جملے نے آپ کے کتنے گھنٹے، کتنی توانائی اور کتنا سکون چھین لیا۔ جب ہم باتوں کو دل پر لے لیتے ہیں تو اصل میں ہم خود کو ہی سزا دے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ چیزیں پکڑ کر رکھنے سے درد کم نہیں ہوتا، وہ اور گہرا ہو جاتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ یاد رکھ کر اور دل میں دبا کر ہم سٹرونگ بن رہے ہیں، پر یہ سچ نہیں ہے۔ ہم اپنی مینٹل ہیلتھ کو تھوڑا تھوڑا نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ لیٹ اٹ گو کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کمزور ہیں یا آپ کو فرق نہیں پڑتا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہر بات کو اپنی سکون کا دشمن نہیں بننے دینا۔ کبھی کبھی چپ رہنا، جواب نہ دینا یا نظر انداز کر دینا یہ ہار نہیں ہوتی، ایک سمجھدار انتخاب ہوتی ہے۔ 2025 نے ایک بہت ضروری بات سکھائی کہ ہر بات پر رد عمل ظاہر کرنا، ہر ایک وضاحت دینا ضروری نہیں ہوتا، اور ہر جنگ لڑنا بھی ضروری نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ صرف رد عمل دیکھنے کے لیے بولتے ہیں، اگر آپ پرسکون رہ گئے تو ان کا مقصد ہی فیل ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی نظر انداز کرنا ہی سب سے بڑی سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے۔ لیسن 2، کچھ لوگ کبھی نہیں بدلتے۔ ہم خود کو سمجھاتے رہتے ہیں کہ شاید تھوڑا اور پیار کر لوں، شاید تھوڑا اور صبر دکھا دوں، شاید میں ہی ٹھیک سے سمجھا نہیں پائی۔ وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم ایکسکیوزز بنا دیتے ہیں، اس لیے جو بار بار ہمیں ہرٹ کرتے ہیں ان کے روڈ بیہیویئر کو ان کا سٹریس کہہ دیتے ہیں، ان کی ڈس رسپیکٹ کو ان کا نیچر مان لیتے ہیں، اور ان کی غلطیوں پر بھی خود ہی گلٹی فیل کرنے لگتے ہیں۔ پر دھیرے دھیرے زندگی ایک سچ سامنے لا کر کھڑا کر دیتی ہے، کچھ لوگ کبھی نہیں بدلتے۔ آپ کتنی بھی میچورٹی دکھا لو یا پھر خود کو ہی چھوٹا بنا لو، اگر سامنے والا انسان خود کو نہیں بدلنا چاہتا تو آپ کچھ بھی کر لو، نتیجہ وہی رہے گا۔ ہر بار آپ ہی ایڈجسٹ کرو گے، ہر بار آپ ہی سمجھاؤ گے اور ہر بار آپ ہی تھک جاؤ گے۔ وہ لوگ نہیں سدھریں گے پر آپ ضرور ٹوٹ جاؤ گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ لوگ برے ہی ہوتے ہیں، پر یہ سچ ہے
کہ ہر انسان آپ کی سینسٹیوٹی کے لائق نہیں ہوتا اور ہر انسان آپ کی سینسیئرٹی کو سمجھنے کے لیول پہ نہیں ہوتا۔ 2025 نے ایک بہت صاف لیسن دیا، لوگوں کو بدلنے کی ذمہ داری آپ کی نہیں ہوتی، یہ بوجھ جب آپ اپنے کندھوں سے اتار دیتے ہو تب جا کے دل ہلکا ہوتا ہے۔ اس لیے لوگوں کو یا تو پھر ایسے ہی ایکسیپٹ کرو جیسے کہ وہ ہیں، بنا ایکسپیکٹیشن کے اور بنا امید کے کہ کل کچھ الگ ہوگا، اور اگر ان کا بیہیویئر بار بار آپ کو ہرٹ کرتا ہے تو پھر ایموشنلی دور ہو جانا بھی غلط نہیں ہوتا۔ دوری ہمیشہ نفرت سے ہی نہیں ہوتی، کبھی کبھی وہ سیلف ریسپیکٹ سے بھی ہوتی ہے۔ اپنی انرجی ان جگہوں پہ خرچ کرو جہاں پہ ان کی قدر ہو، کیونکہ 2025 نے یہ بھی سکھایا کہ اپنا سکون بچانا سب سے بڑی سمجھداری ہے۔ لیسن نمبر 3، ضرورت سے زیادہ کچھ بھی شیئر مت کرو۔ ہم اکثر اپنی زندگی کو کھلی ہوئی ڈائری بنا دیتے ہیں، جیسے ہر پیج سب کے سامنے کھلا ہو۔ دل بھاری ہوتا ہے، دماغ الجھا ہوتا ہے، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید کسی کو سب بتا دیں گے تو دل ہلکا ہو جائے گا، اس لیے ہم اپنی پریشانیاں بنا سوچے سمجھے بول دیتے ہیں، کبھی دوستوں کے سامنے، کبھی ریلیٹیوز کے سامنے، اور آج کل تو سوشل میڈیا پر بنا کسی فلٹر کے، پر وقت کے ساتھ ایک کڑوا سچ سمجھ میں آتا ہے۔ ہر کوئی سننے کے لیے نہیں ہوتا، کچھ لوگ سنتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ ان کے چہرے پر سمپیتھی ہوتی ہے، پر اندر ہی اندر ججمنٹ چل رہا ہوتا ہے، اس کا گھر ایسا ہے، یہ تو ہمیشہ روتی رہتی ہے، اس کو سنبھالنا ہی نہیں آتا۔ کچھ لوگ سنتے ہیں اور بعد میں وہی باتیں آپ کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ جب رشتہ ٹھیک ہوتا ہے تو سب نارمل، پر جیسے ہی تھوڑا فاصلہ آتا ہے وہی راز تانا بن جاتے ہیں، وہی درد کمزوری بن جاتا ہے، اور کچھ لوگ وہ بس سنتے ہیں کیونکہ انہیں مزہ آتا ہے۔ آپ کا درد ان کے لیے انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے، چائے کے ساتھ ڈسکس کرنے کا ٹاپک ہوتا ہے۔ آپ رات بھر رو رہے ہوتے ہیں اور وہ کسی تیسرے کو فون کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں تمہیں پتہ ہے اس کے ساتھ کیا چل رہا ہے۔ اس لیے اوور شیئرنگ کے بعد اکثر ایک عجیب سا ریگریٹ رہ جاتا ہے، دل کے اندر سے آواز آتی ہے یہ بات نہیں بتانی چاہیے تھی، کاش تھوڑا اور چپ رہ جاتی، کاش اپنے تک ہی رکھتی۔ 2025 نے ایک گہرا سبق سکھایا، ہر بات شیئر کرنا ایمانداری نہیں ہوتا، کبھی کبھی وہ اپنی ہی حفاظت نہ کر پانا ہوتا ہے۔ پرائیویسی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مغرور ہیں یا پھر ایموشنلی کلوزڈ ہو۔ پرائیویسی کا مطلب ہے کہ آپ اپنا درد صرف ان ہاتھوں میں دیتے ہو جو اسے سنبھالنا جانتے ہیں۔ ہر کسی کو آپ کی کہانی جاننے کا حق نہیں ہوتا، ہر کسی کو آپ کے سٹرگلز کا ایکسیس نہیں ملنا چاہیے۔ کچھ باتیں ڈائری کے لیے ہوتی ہیں، کچھ خود سے بات کرنے کے لیے، اور کچھ صرف اللہ سے بات کرنے کے لیے۔ 2025 نے یہ بھی سکھایا جتنے کم لوگ آپ کے بارے میں جانتے ہیں اتنا ہی آپ کا دل پرسکون رہتا ہے۔ کم ایکسپلینیشن دینی پڑتی ہیں، کم لوگوں کو سیٹسفائی کرنا پڑتا ہے، اور کم جگہ ہی آپ کو اپنے ایموشنز ڈیفینڈ کرنے پڑتے ہیں۔ اس لیے آگے چل کر بولنے سے پہلے ایک بار رک کر سوچئے، کیا یہ انسان میری بات کو سمجھے گا یا صرف سنے گا؟ کیونکہ یاد رکھیے پرائیویسی لگژری نہیں ہوتی، پرائیویسی پروٹیکشن ہوتی ہے۔ اگر آپ نے میری یہ باتیں صرف سنی ہی نہیں بلکہ دل سے سمجھ لیں تو یقین مانیے آپ کی 2026 ایموشنل ڈرامہ سے نہیں، کلیئرٹی، باؤنڈریز اور پیس سے بھری ہوگی۔ زندگی پھر بھی پرفیکٹ نہیں ہوگی، پر اننیسیسری ہرٹ کم ہو جائے گا۔ لوگ بدلیں گے نہیں، پر آپ کا ری ایکشن بدل جائے گا، اور جب ری ایکشن بدلتا ہے تو پوری زندگی کا ایکسپیرینس ہی بدل جاتا ہے۔ یہ ویڈیو صرف بیک گراؤنڈ میں چلنے مت دیجیے، اسے اپنی زندگی میں اپلائی کیجیے۔ ایک ایک لیسن کو اپنی ڈیلی لائف میں تھوڑا تھوڑا اتاریے، اور پھر دیکھیے دل کتنا ہلکا ہونے لگتا ہے۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آ جاتی ہے تو ڈو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ اوکے، اللہ حافظ۔